جی آج بالآخر کافی لمبی عمران خان صاحب کی آرڈر رہی 9 مئی کے کیسز میں، مگر آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب کی جو آخری 9 مئی میں 8 بیلیں تھیں، تقریباً 2 گھنٹے کے دلائل سننے کے بعد، جس میں انہوں نے آج سرکار سے بہت اہم سوالات انہوں نے اٹھائے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر پہ بھی اپنا انہوں نے اطمینان ظاہر نہیں کیا کہ یہ ایک بڑی ڈیٹیلڈ ججمنٹ ہے اور ایسی ججمنٹ نہیں لکھنی چاہیے تھی، احتیاط ہوتی ہے بیل آرڈرز لکھنے میں۔ مگر آن دا پازیٹیو سائیڈ عمران خان صاحب کے آخری 2 مقدمات رہتے تھے، بہت عرصے سے ہم کہہ رہے تھے، اور ان میں بہت بڑا ایک رکاوٹ جو ان کی ریلیز میں تھی وہ 9 مئی کے کیسز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آج ان کو ان 8 کیسز میں بھی ہمیں بیل فائنلی ہمیں گرانٹ ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑا ایک ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ بہت عرصے سے عمران خان صاحب کے کیسز میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی تھی، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تھی، کوئی خوشخبری ان کے لیے نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اٹس اے سائی آف ریلیف کہ فائنلی 9 مئی کے کیسز میں آج سپریم کورٹ نے ان کو ریلیز کر دیا ہے۔ اب ایک آخری ان کی اریسٹ باقی ہے القادر میں، مگر اگر جیسے یہاں پر چھٹیوں میں کام ہو رہا ہے، اگر سڑک کے اس پار لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان کی القادر کی سسپینشن اور ان کی اپیلیں اگر فکس کر دی جائیں تو تمام عمران خان صاحب کے کیسز زمین بوس ہو جائیں گے۔ جیسے پہلے سائفر ہوا، پہلے توشہ خانہ ہوا، عدت نکاح ہوا، آج 9 مئی ہوا، تو پیچھے اب صرف ایک کیس بقایا ہے، اس ایک کیس میں سنوائی ہو جائے تو عمران خان صاحب فائنلی اپنی جو ریلیز ہے ان کی وہ میچیور ہو جائے گی۔ 9 مئی کے حوالے سے یاد رہے کہ عمران خان صاحب جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں 11 تاریخ کو ان کو پیش کیا گیا، آج کا سب سے جو اہم جو نقطہ جو اٹھایا ہم نے اپنے آرگیومنٹس میں وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو 9 مئی کے لیے ہی واز اریسٹڈ on 9th May and now he's arrested for 9th May. So یہ on اور for دونوں میں ان کی اریسٹ انجسٹیفائڈ تھی۔ 9 مئی کو بھی ان کی اریسٹ انجسٹیفائڈ تھی، اور ان کے کیسز کے لیے بھی ان کی اریسٹ انجسٹیفائڈ ہے۔ تو آج آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا ٹف ٹائم دیا سرکار کو، بڑے اہم نقطے ان سے پوچھے، مگر سرکار مطمئن نہیں کر سکی، اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے 3 ممبر بینچ نے ان کو تمام جلدی اگر القادر بھی فکس ہو جائے تو خان صاحب کی ریلیز بالکل تیار ہے۔ کیا سمجھتے ہیں 9 مئی کا بیانیہ اڑا دیا سپریم کورٹ نے؟ دیکھیں یہ تو آرڈر آئے گا تو آپ آرڈر میں دیکھیں گے، مگر آج جو سوالات تھے جج صاحبان کے وہ بڑے سخت تھے کہ ایڈر ابیٹر فیسیلیٹیٹر کا جو سازش کا کیس ہوتا ہے اس کو کبھی بھی اس کو اریسٹ میں نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ جو ہمیشہ سے پیٹرن رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اور عدالتوں کا کہ جو سازش کے مقدمات ہوتے ہیں، سازش کا الزام ہوتا ہے، وہ ٹرائل کورٹ بہتر جج کرتی ہے، وہ ٹرائل کورٹ دیکھتی ہے، نہ کہ اس میں ایک شخص کو 2 سال سے گرفتار رکھا جائے۔ تو آج فائنلی 9th May از کلیئر فار خان صاحب، پیچھے اونلی القادر suspension of sentence for بشرا عمران for عمران خان صاحب is left۔ عمران خان صاحب کے کیسز اڈیالہ جیل میں نہیں لگ رہے، عمران خان صاحب کے کوئی سرکمسٹانسز بھی اندر ان کو بڑا ٹف رکھا جا رہا ہے، ان کی اہلیہ کو بھی فنڈامنٹل رائٹس کی ان کی وائلیشنز ہیں، ہم اس کے اوپر بھی بہت جلد ایک پٹیشن گزاریں گے، اور انشاءاللہ سپریم کورٹ سے بہت امیدیں تھیں، اور آج سپریم کورٹ جیسے سائفر کے کیس میں جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب کو ریلیف دیا، آج 9 مئی میں بھی وہی ریلیف ان کو ملی۔ آپ ایک اور بڑا ریلیف عمران خان صاحب کو آپ کی قیادت میں ملا ہے، اس سے پہلے بھی کافی کامیابی آپ لے چکے ہیں عدالتوں سے، اب اڈیالہ کا دروازہ کھلنے میں القادر جب کیس ہے وہ رکاوٹ ہے، اس کے بعد خان صاحب باہر ہوں گے؟ دیکھیں آج 8 کیسز تھے جن میں ریلیف ملی، القادر صرف ایک کیس ہے اور ایک پیشی اور چند منٹوں کا وہ کیس ہے، 15 منٹ سے اوپر کی ہیئرنگ نہیں، جس دن مل گئی، اور اب میرا خیال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو وہ ہیئرنگ دینی پڑے گی انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ ان کا کیا بنے گا سر، جو نیچے سزائیں ملی ہیں 9 مئی کی، ان کا کیا بنے گا سر؟ جو 9 مئی کی سزائیں نیچے عدالتوں سے ملی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا رہے گا سر؟ 9 مئی کی جو سزائیں ہیں وہ سب لوگ اپنی اپیل اور ضمانتوں کا حق رائے اپنا استعمال
کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی حد تک کوئی کیس کمپلیٹ نہیں ہوا, کوئی شہادتیں نہیں ہو رہی, کسی کیس میں ان کو لاہور میں نہ ابھی تک فرد جرم عائد ہوئی ہے, نہ چلان سبمٹ ہوا ہے. سو عمران خان صاحب کے خلاف کیس ثابت کرنا ناممکن ہے, امپاسبل ہے ان کے خلاف. میں یہاں سلمان صفدر صاحب کی تعریف کروں گا, جو انہوں نے محنت کی ہے ماشاءاللہ. کرتا اللہ تعالیٰ ہے, انسان محنت اور کوشش کرتا ہے اور حق کے ساتھ کھڑے بھی ہوئے ہیں اور بہت محنت کی ہے. نہ صرف اس کیس میں, عمران خان صاحب کے تمام کیسز میں ہم عدالتوں میں آتے رہے ہیں, آپ لوگ بھی آتے رہے ہیں. جس انداز میں انہوں نے کیا ہے, ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. سلمان صفدر صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا ماشاءاللہ. میں تحریک انصاف کی جانب سے, اپنے پارلیمنٹیرینز کی جانب سے اور سینیٹرز اور کارکنان کی جانب سے جو بات فیصل جاوید صاحب نے کی ہے اس کو انڈورس کرتا ہوں. سلمان صفدر صاحب نے اپنی پیشہ وارانہ وکالت سے, اپنی محنت سے آج یہ ریلیف دیا, ہم سب ان کے شکر گزار ہیں. بہت شکریہ. خان کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں. اس وقت پی ٹی آئی رہنما دیکھ سکتے ہیں منظور ہو چکی ہے عمران خان کی ضمانت, آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ خوش ہیں. جی سپریم کورٹ نے الحمدللہ 8 مقدمات میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں جو ہیں وہ منظور کر لی ہیں, اور یہ بڑی جو ہے وہ حق کی فتح ہے, سچ کی فتح ہے. آج 9 مئی کا جو بیانیہ ہے وہ زمین بوس ہو گیا ہے, کیونکہ عدالت نے, سب سے بڑی عدالت نے جب پوچھا جو پراسیکیوٹرز تھے کہ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے, آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں, تو ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے سوائے یہ کہ جی ہمارے پاس وہ گواہ موجود ہیں پولیس کے اہلکار. اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا اور کیا ثبوت ہے, تو کوئی ثبوت وہاں پیش نہیں کیا جا سکا. آج سپریم کورٹ نے الحمدللہ خان صاحب کی 8 مقدمات کے اندر ضمانتیں جو ہیں وہ کنفرم کر دی ہیں, اور آج عمران خان صاحب الحمدللہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ, وہاں سے ان کو جو ہے 9 مئی کے اندر انصاف ملا ہے. اور اب ٹرائل کورٹس کو بھی چاہیے کہ یہ چیز سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے جو وہ ٹرائل کر رہے ہیں اس میں عمران خان صاحب کو اور تمام لوگوں کو بری کرنا چاہیے, کیونکہ یہاں سب سے بڑی عدالت نے عمران خان صاحب کی ضمانتیں اس بنیاد کے اوپر کنفرم کر دی ہیں کہ کانسپریسی جو ہے, جو سازش ہے, اس کی بنیاد کے اوپر, سازش کے الزام کے اوپر کہ آپ کے پاس کوئی مٹیریل ایویڈنس نہیں ہے, خالی گواہوں کے بیانات ہیں, اس کو مسترد کیا ہے. اور سپریم کورٹ نے 8 مقدمات میں الحمدللہ خان صاحب کی ضمانتیں جو ہیں وہ منظور کر لی ہیں. اچھا نعیم حیدر پنجوتا صاحب, جو لوگ ٹیبل کے نیچے چھپ کر یہ سازشیں سن رہے تھے, اس کے حوالے سے بھی کوئی کورٹ میں ڈسکشن ہوئی, جو پولیس والے یا باقی پردوں کے پیچھے کھڑے ہو کے دیکھیں وہ سازشیں لوٹ کر سارا کیس تھا, جو ضمانتیں خارج ہوئیں, جو وہاں ڈیلے کیا گیا, وہ تمام باتیں بتائی گئیں, اور رول آف کنسسٹنسی جو ہے اس کو پریویل کیا ہے. عدالت نے ہماری جو ٹیم ہے اس سے یہی پوچھا ہے کہ آپ اس نقطے کے اوپر بتائیے, تو سلمان صفدر صاحب نے اس کے اندر بالکل واضح طور پر بتایا کہ باقی مقدمات میں ضمانتیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی بھی ہوئی ہیں, اور 9 مئی کے کیسز کے اندر 3 لوگوں کی سپریم کورٹ میں ضمانتیں جو ہیں وہ کنفرم ہوئی ہیں, جن میں اعجاز چوئی صاحب تھے, حافظ فرد تھے اور ایک اور تھے. تو لہٰذا رول آف کنسسٹنسی سیم آتا ہے, کیونکہ سیم ایک ہی نوعیت کا الزام ہے, ایک ہی نوعیت کے کیسز ہیں, ایک ہی نوعیت کا رول ہے, تو وہ جو کنسسٹنسی ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو بالکل جو ہے یہ ضمانتیں بنتی ہیں. تو یہ عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے 3 معزز ججز صاحبان نے وہاں فوری طور پر جب یہ بحث جاری تھی تو عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گئی, آپ کا پوائنٹ آ گیا, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کی درخواستیں جو ہیں وہ قبول کرتے ہیں. تو انہوں نے درخواستیں ہماری قبول کر لی ہیں, اور خان صاحب کی 8 مقدمات کے اندر ضمانتیں کنفرم ہو گئی. سر یہ بتائیے کیا آپ اس عدالت میں آپ کا اعتماد بحال ہو گیا؟ الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کا شکر. سب سے پہلے اللہ الحق ہے, عمران خان صاحب پر سارے کے سارے مقدمات ہیں, انہیں جس سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. دنیا کی تاریخ میں اتنے زیادہ مقدمے ڈبل میری بات سنیں ماشاء اللہ. آج جو یہ فیصلہ آیا ہے اللہ الحق ہے, سچ کا خدا ہے. اور اب جو القادر کیس ہے جس کے خلاف اپیلیں جو سزاؤں کے خلاف دائر کی ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں, وہ جنوری میں دائر کی ہیں. آج اگست ختم ہونے والا ہے ابھی, اور ابھی تک وہ سماعت نہیں ہوئی. تو ہم یہاں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جلد وہ بھی یہاں سے آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ جناب کے عمران خان کی درخواستیں منظور ہو گئی ہیں.
डोगर साहब क्या कहेंगे आज के इस फैसले में? देखें, हमें इंसाफ इसी अदालतों से लेना है, यही हमारी अदालतें हैं, यही पाकिस्तान है। मैंने कल भी यहाँ यही कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी इंसाफ नहीं देगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान तो हम नहीं छोड़ेंगे। आज खान साहब की 8 मुकदमात में ज़मानतें हुई हैं जो कि खुश आइन है, और अदालतों ने इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला किया है, और मैं ये समझता हूँ ये इंसाफ की जीत है। एतमाद बहाल हो गया आपका? वक्त लगेगा, लेकिन आखिर कहाँ जाएं बताएं ना, हमारी अदालतें हैं ना, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हमारा मुल्क है। कल मैंने यहीं शराई साहब से कहा कि हमें फिर भी इन तमाम हालात के बावजूद इन्हीं अदालतों से इंसाफ की तवक्को है, और हम इसलिए बार बार आइन और कानून के मुताबिक इन्हीं अदालतों में आ रहे हैं। आज अदालतों ने, क्योंकि सेम ग्राउंड्स के ऊपर 3 लोगों की ज़मानत इसी FIR में इसी जुर्म में हो चुकी है, उसमें एजाज चौधरी साहब थे, उसमें हाफिज फरद साहब थे, शेख इम्तियाज साहब थे। उसी ग्राउंड्स पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने, चीफ जस्टिस साहब ने बेल अलाउ किया। तो मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ की फतह कुछ तरह सा हुआ था सर। ज़ाहिर है सुबह हमारे लिए एक परेशानी की खबर तो थी, लेकिन हर रोज़ हम एक आग के दरिया से गुजर रहे हैं। आज के दिन अच्छा है, दुआ करें कल का दिन भी अच्छा हो, और आने वाले दिनों में भी अच्छे हों। वहाँ पे भी जनवरी से दरखास्त, वहाँ से भी बिल्कुल इस सुप्रीम कोर्ट के सामने ही वो हाई कोर्ट है, वहाँ से भी हमें इंसाफ की तवक्को है। बिल आखिर अगर ये अदालतें भी इंसाफ नहीं देंगी तो फिर मैं बार बार कहता हूँ कि फिर अगर ये इंसाफ के तराजू के साथ भी खेला जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे। हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम मुल्क वतन हैं, हम एक सियासी पार्टी हैं, एक जमहूरी पार्टी हैं, और आइन और कानून में रहते हुए अपनी जमहूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारी ये सेनेटर साहबा खड़ी हैं, मेरे साथ मेरे MNAs खड़े हैं, हम सब यहाँ आए हैं आज अपने लीडर के साथ इज़हार यकजहती करने। हम लेजिस्लेटर हैं, हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून के मुताबिक चले और तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिले।